بات کریں گے شہد کے بارے میں۔ شہد کے اندر خالق کے کائنات نے طاقت کے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن یاد رکھنا اس کا فائدہ ہم تب حاصل کر سکیں گے جب ہم اس کو صحیح معنی کے مطابق استعمال کریں گے۔ جب تک ہم صحیح معنی کے مطابق اس کا استعمال نہیں کریں گے، ہم اس سے بالکل فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جی ہاں، آپ یاد رکھیں کہ اس کے اندر طاقت بھی ہے اور اس کے اندر گرمی بھی ہے۔ اب جو گرم مزاج والا شخص ہے، اگر وہ زیادہ استعمال کرے گا تو سائیڈ افیکٹ ہو جائے گا، اس کے جسم کے اندر سائیڈ افیکٹ کرے گا۔ تو جو سرد مزاج والا شخص ہے وہ استعمال کرے گا شاید، تو اس کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو گرم مزاج رکھنے والا شخص اعتدال کے ساتھ استعمال کرے گا۔ آپ یہ ذرا سمجھیں، اگر اس کے اندر پانی شامل کر دیا جائے، یعنی پانی کے اندر اس شہد کو شامل کر دیا جائے، تو اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم شہد کو ایسے استعمال کرتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر پڑا ہو تو ہمارے بچے ایسے ہی ڈھکن میں چمچ میں ڈال کر پی جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ کیا کرتا ہے، یہ گرمی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب معدہ ہیٹنگ میں آ جائے تو پھر اس کے کتنے نقصانات ہیں، بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ سامنے آتے ہیں۔ چہروں کے دانے، جریان کی بیماری، پیشاب کا بار بار آنا۔ تو بعض اوقات تو اس لیول پہ انسان، بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو خارش بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سردیاں آ رہی ہیں تو اعتدال کے ساتھ، یعنی یہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ استعمال کریں تاکہ یہ معتدل بن جائے۔ بالفرض آپ انجیر لے لیتے ہیں، رات کو بھگو کے رکھیں اور صبح کے ٹائم اس کے ساتھ آپ شہد مکس کر کے، یعنی اسی گرائنڈ کر کے انجیر کو اس میں شہد استعمال کر لیں۔ اب شہد انجیر میں شامل ہو گیا ہے تو یہ کیا ہو گیا، معتدل مفرہ۔ اب یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا کیونکہ اس کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے۔ تو آپ کوشش کریں شہد اصلی ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں شہد ہے وہ شیرہ ہو۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ایک صاحب راستے میں ملا تو میں میاں چنو سے آ رہا تھا تو راستے میں ایک صاحب ملا، سامنے اس نے بالٹی کے اندر وہ لکڑی بھی رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر وہ شہد لگا ہوتا ہے، جیسے وہ اتارتے ہیں درخت سے۔ تو بہرحال اس صاحب نے قسمیں بھی اٹھانا شروع کر دیں، تو بہرحال میں نے لے لیا۔ تو مجھے تھوڑا سا شک تھا، میں نے اپنے استاد کریم کو چیک کروایا، انہوں نے کہا یہ 2 نمبر ہے۔ بہرحال بات یہاں تک آ پہنچی کہ ہم نے لیبارٹری میں چیک کروا لیا۔ جب ہم نے چیک کروایا
تو انہوں نے کہا یہ تو سارا ہے ہی شیرہ، شیرے نے کیا فائدہ دینا ہے بھائی، تو اصلی شہد ہونا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا انجیر کے ساتھ جب تم شامل کر کے شہد کو استعمال کرو گے، کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے استعمال کرو گے، تو اس کے جو طاقت کے خزانے پھوٹیں گے اس سے۔ یہ بہت پاور رکھتا ہے۔ انڈا ہے، دیسی انڈا لے لیں، کوشش کریں تو انڈے کو ابال کر اس میں شہد کو مکس کر کے استعمال کریں، مزاج چینج ہو جائے گا، طاقت بھرپور طریقے سے برقرار رہے گی۔ تو بچوں کو اعتدال کے ساتھ، اکثر میں نے دیکھا ہے بچوں کو کھانسی ہو جاتی ہے تو والدین جو ہیں ان کو شہد استعمال کرواتے ہیں، تو اعتدال کے ساتھ درمیانہ لیول ہونا چاہیے، حد کراس نہیں، نہ تو یہ سائیڈ افیکٹ کرے گا۔ بہرحال آپ شہد استعمال کریں، کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے آپ استعمال کریں، پھر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ مردانہ قوت کے لیے تو بہت لاجواب چیز ہے، بہت لاجواب چیز ہے۔ چھوٹا شہد ہونا چاہیے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے شہد کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کمزوری جسم کے اندر جو پہلے موجود تھی اس کو بھول جائیں گے، آپ ایک مرد کامل بن جائیں گے۔ آپ یہ اس ٹوٹکا، یہ نسخہ، یہ شہد اس انداز میں استعمال کریں تو پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، تو اچھے اچھے کمنٹ بھی کر دیا کریں، لائک بھی کریں، اور دوست احباب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر کسی مرض کے معاملے میں آپ نے مشورہ کرنا ہو تو آپ جو ہے نا نیچے میری پٹی ہے نا، پٹی پہ میرا نمبر چل رہا ہے، تو آپ رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے، کال پہ، جس طرح مرضی مشورہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر۔